بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے پریس کلب مصطفیٰ آباد ضلع قصور کا اور محترم جناب عمران سلفی صاحب اور ان کے تمام فاضل رفقائے کرام اور ان کی پوری معزز ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حسب سابق اپنے اخلاق برے، محبت برے، اخوت برے انداز کے ساتھ ہمیں خوش آمدید کہا اور فلسطین کے اہم ترین ایشو پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ بلا شبہ فلسطین کی موجودہ صورتحال اور ہمارے مظلوم، مجبور اور مقہور فلسطینی بھائی، ہماری بہنیں، اس وقت ہمارے معصوم بچے جن حالات سے دوچار ہیں اور اسرائیل کے ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذمہ دار، ہمدرد پاکستانی اور مسلمان دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے، وہ کسی بھی رنگ اور نسل سے کسی زبان کے بولنے والا ہے، وہ سب کے سب اس وقت مغموم ہیں، حزن و ملال کا شکار ہیں، سب کے دل زخمی ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آج سے 1400 سال پہلے ارشاد تھا، بالکل اس کی صحیح تصویر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا من عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی باہمی محبت، ہمدردی، احساس مندی میں مثال ایک بدن کی ہے، جس کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا بدن اس سے متاثر ہوتا ہے۔ آج فلسطینیوں کی تکلیف واللہ یوں محسوس ہو رہی ہے کہ ہم سب کی تکلیف ہے وہ ہمارے بدن کا حصہ ہیں، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں، ہمارے ایک اہم جز ہیں۔ تو بلا شبہ اس وقت جو پاکستان کے غیرت مند مسلمانوں نے، بلکہ غیر مسلموں نے بھی فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی کا میں سمجھتا ہوں ایک ولولہ انگیز اظہار کیا ہے، وہ خراج تحسین پیش کرنے پر میں ان سب کو مجبور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار پاکستانی، ایک ذمہ دار مسلمان، ہمارے جو دینی اور ہمارے ملی فرائض ہیں ان کے ادراک و احساس کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے، اور ان کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کان حقا علی نصر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، جب آخری نتیجہ نکلے گا تو فلسطینی سرخرو ہوں گے، انشاءاللہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ ظالم اور ظلم ڈھانے والے، ستم ڈھانے والے یہ صہیونی اسرائیلی، یہ انشاءاللہ الرحمن ناکام ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور دوسری بات، فلسطینی ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان جس انداز سے جرت، استقامت اور عزیمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں اور استقامت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ پہاڑ بن کر اپنا کردار پیش کر رہے ہیں، اور انتہائی بارود کا مقابلہ وہ نہتے انداز میں صرف ایمانی جذبے کے ساتھ کر رہے ہیں، جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ بالکل اس کی مثال بن کر اپنا کردار پیش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں بالکل دو ٹوک اور واضح اعلان ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جو شہید ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے مطابق جنت کے دروازے ان پہ کھل چکے ہیں، وہ سیدھے جنت کے وارث بن رہے ہیں۔ اور جو غازی ہیں انشاءاللہ الرحمن، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، انہیں فتح یاب کر کے کامیابیوں سے ہمکنار فرما کر۔ تیسری بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک ذمہ دار ہمارے اندر ایمانی فراست اور بصیرت ہونی چاہیے۔
جذبات کے ساتھ، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ ہوش کا ہونا، بصیرت اور فراست کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک سے اگر ہمیں جرأت اور بہادری اور جذبے کا، جوش و خروش کا سبق ملا ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ بصیرت اور فراست کا سبق بھی ملا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر ہماری فراست اور بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حقیقت پسند ہو کر حقیقت کو بیان کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے تمام مسلمان، وہ چاہے کسی علاقے سے متعلق ہیں اور وہ کوئی زبان بولنے والے ہیں، وہ چاہے کسی مجبوری کا شکار ہیں، جو کچھ بھی ہے، دنیا کا ہر مسلمان میرے نقطہ نظر سے وہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انداز اپنا اپنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لوگ الحمدللہ اللہ نے ان کو ایک الگ جذبہ دیا جو دنیا میں کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ توقع کریں کہ سارے ہمارے جیسے ہو جائیں، ہمارا یہ انداز اپنا لیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیں مایوسی ہوگی اگر یہ ہم بات بناتے۔ لیکن ہر ایک اپنے اپنے ماحول کے مطابق، اپنی اپنی حکمت عملی کے ساتھ، لیکن ہمیں ان سب کے بارے میں حسن ظن ہے، بلکہ یقین کامل ہے کہ وہ سب کے سب ظالموں اسرائیلیوں کے خلاف کھڑے ہیں اور مظلوموں فلسطینیوں کی حمایت اور نصرت میں کھڑے ہیں، اور سب اپنی اپنی توفیق اور استطاعت اور حکمت کے مطابق وہ اس وقت فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ میں تو آگے بڑھ کر یہ بات کہتا ہوں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور ساری دنیا نے اس بات کو مشاہدہ کیا کہ جو غیر مسلم ہیں، انصاف پسند، دنیا میں سارے کافر ایک جیسے نہیں ہیں، دنیا کے سارے نان مسلم ایک ذہن کے نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو انصاف پسند ہیں، ظالموں کی نفرت رکھنے والے اور مظلوموں کی مدد کا جذبہ رکھنے والے موجود ہیں۔ ابھی ہم نے لندن میں دیکھا ہے، ابھی نیو یارک میں دیکھا ہے، اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے اور مظلوموں اور فلسطینیوں کی حمایت میں ہوئے، اسرائیل کی مذمت کے لیے وہ مظاہرے کیے گئے، اور وہ مظاہرے کنہوں نے کیے؟ نان مسلم نے، غیر مسلموں نے، امریکیوں نے، برطانوی شہریوں نے، اور ان میں بڑی تعداد کرسچن کی تھی، عیسائیوں کی تھی، مسیحیوں کی تھی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ان میں یہودی شامل تھے، اس لیے کہ دنیا کے سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ صہیونی ٹولہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے اس برے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ اس میں ناکام ہوں گے اور خائب و خاسر ہوں گے، لیکن ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار مسلمان، جو لوگ انصاف پسند ہیں، وہ چاہے نان مسلم بھی کیوں نہ ہو، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نئی پکی یہ تعلیم ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہ شکر ہے۔ تو میں ساری امت مسلمہ سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انصاف پسند نان مسلم فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ان کے اندر مزید خیر پیدا ہو، مزید اچھائی پیدا ہو، مزید ان کے اندر پختگی اور استقامت پیدا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے دشمن کو خود ہی بڑا بنا کے نہیں دکھانا چاہیے، ہمیں اپنے دشمن کو چھوٹا